الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 23 رجب المرجب ہے۔ رجب المرجب کی 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشہور صحابی رسول ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، ان کی وفات کا دن ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف رکھوں گا، تاکہ ہم اس عظیم الشان ہستی کو پہچان کر ان کے فضائل اور مناقب کو جان کر ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا ہو، ہم ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق ملے۔ میرے معزز سامعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے، اور قبیلہ قریش جو تھے اس کے 10 خانوادے تھے۔ ان 10 خانوادوں میں سے ایک بنی ہاشم تھا، اور بنو ہاشم جن کے جد امجد وہ عبد مناف تھے۔ تو عبد مناف کے پھر آگے 4 بیٹے تھے۔ سب سے جو اوپر تھے وہ قریش قبیلہ، قریش کے پھر 10 خانوادے تھے۔ ان 10 خانوادوں میں سے ایک بنو ہاشم ہے، اور ان کے جد امجد جو ہیں بنو ہاشم کے محمد بن عبداللہ بن ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو ہاشم کے دادا جد امجد و عبد مناف تھے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 ہاشم، نمبر 2 عبد شمس، نمبر 3 نوفل، اور نمبر 4 مطلب۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاشم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور جو عبد شمس تھے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام انہوں نے امیہ رکھا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ بعد میں وہ امیہ ایسے مشہور ہوئے اپنے کارناموں اور اپنے علم و عمل کی بدولت کہ لوگ عبد شمس کو بھول ہی گئے، اور امیہ کے نام ہی سے وہ پھر قبیلہ مشہور ہو گیا جس کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ پھر امیہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ابو سفیان رکھا۔ بنو امیہ کے خاندان میں ابو سفیان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا رنگ گورا تھا، آنکھیں ان کی موٹی موٹی تھیں، اور ان کا سر قدرے بڑا تھا۔ اب پتہ ہے سارے بہت ایک قسم ہوتی ہے سر کی، چھوٹا سر ہوتا ہے، اور ایک کوئی درمیانہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تھوڑا قدرے بڑا سر ہوتا ہے۔ تو یہ عرب میں جیسا سر قدرے بڑا ہوتا تو اس کو یہ سمجھا جاتا کہ یہ سردار بنیں گے، زیادہ عقل اور دانائی والا بندہ ہوگا، سمجھدار بندہ ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو حلیہ مبارک سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا اس میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سر مبارک قدرے بڑا تھا، تھوڑا بڑا سر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ تو ان کا بھی سر جو ہے وہ بڑا تھا۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد ابو سفیان نے کہا یہ میرا بیٹا اپنی قوم کا سردار بنے گا۔
تو والدہ نے کہا صرف قوم کا سردار نہیں بنے گا بلکہ یہ پورے عرب کا جو ہے وہ سردار بنے گا۔ اور انہوں نے اپنے اس بیٹے کا نام معاویہ رکھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 5ویں پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرہ نسب مل جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ حضرت امیر معاویہ بیٹے تھے سفیان کے، اور سفیان بیٹے تھے حرب کے، اور حرب بیٹے تھے امیہ کے، اور امیہ بیٹے تھے عبد شمس کے، اور عبد شمس بیٹے تھے عبد مناف کے۔ یعنی معاویہ بن سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب لڑی جو ہے وہ مل جاتی ہے جا کر۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب کیسے دیکھیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 5ویں جو پشت ہے اس میں جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 5 سال تھی۔ چونکہ یہ سردار کے بیٹے تھے، ابو سفیان مکہ کے سردار تھے، تو سردار کے بیٹے تھے تو بچپن ہی سے ان کے والد ابو سفیان نے ان کو علوم و فنون پڑھانا شروع کر دی۔ حالانکہ اس زمانے میں اتنا رواج نہیں تھا لکھائی پڑھائی کا، لیکن پھر بھی ابو سفیان چونکہ وہ خود سردار تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ میرا بیٹا بھی یہ سردار بنے گا، تو انہوں نے لکھائی پڑھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ اس کے علاوہ گھوڑ سواری سکھائی، تیر اندازی سکھائی، یہ سارے علوم و فنون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے۔ اور پھر تاریخ کی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے طبقات ابن سعد، اس میں محمد بن سعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرۃ القضاء سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ والدین اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکمت کے تحت اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پھر جب فتح مکہ کے موقع پر آپ کے والد ایمان لے آئے ابو سفیان، آپ کی والدہ ایمان لے آئیں، تو اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ اب یہ ہے کہ اسی وجہ سے کہ چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لے آئے تھے، عمرۃ القضاء سے بھی پہلے ایمان لے آئے تھے، اس کی یہ دلیل ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں پہلے جو جنگیں ہوئی تھیں، جو اسلام کی پہلے جنگیں ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، حنین ہے، خندق ہے، ان میں حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، جوان تھے، لیکن پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کی جانب سے شرکت نہیں کی جنگ میں، حالانکہ ان کے والد جنگ میں شریک ہوتے تھے۔ ابو سفیان وہ کافروں کی طرف سے شریک ہوتے تھے، سردار تھے کافروں کے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کافروں کی طرف سے شریک ہوتے، وہ بھی سردار تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے کافروں کی جانب سے اسلام کے اظہار سے پہلے بھی۔ یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام لا چکے تھے، لیکن اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ پیارے نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم دیا، تو جو لکھنے والوں کے سردار تھے سب سے پہلے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے بعد دوسرا نمبر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ یہ بھی قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو قرآن پاک لکھنے کا کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی علیہ السلام کے خط ہوتے تھے، دعوتی خط، جو حضور خط لکھ کر بار کافر حکمرانوں کی طرف بھیجتے تھے جس میں اسلام کی دعوت ہوتی تھی، وہ سارا خطوں کی دعوت کا سلسلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لکھتے تھے، اللہ کے حکم سے حضور امی تھے، حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، اور یہ حضور کے لیے ایک شان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے سارے خط و کتابت کا سلسلہ وہ کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری کر رہے تھے، وضو کا ارادہ تھا، تو دیکھا کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا ایک مشکیزہ لیے کھڑے ہیں کہ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرائیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے معاویہ، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں حکومت دیں تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور جو برے لوگ ہیں ان سے درگزر کرنا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، برے لوگوں سے درگزر کرنا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ارشاد سے سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور حکومت عطا فرمائیں گے، میں مسلمانوں کا خلیفہ بنوں گا اور امیر المؤمنین بنوں گا۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی مجھے اس حدیث پاک میں۔ بے شمار آپ کے فضائل اور مناقب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، کاتب وحی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے سمندری جنگ لڑی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑا بنایا جو 1700 جہازوں پر مشتمل تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی اور باقی بھی تمام صحابہ کرام سے، تمام اہل بیت سے جو ایمان لائیں، اللہ ہمیں ان سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک